أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد لله رب العالمين. Praise be to Allah, Lord of the worlds. الرحمن الرحيم. The Beneficent, the Merciful. مالك يوم الدين. Owner of the Day of Judgment. إياك نعبد وإياك نستعين. Thee alone we worship, Thee alone we ask for help. اهدنا الصراط المستقيم. Show us the straight path. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. The path of those whom Thou hast favored, not the path of those who earn Thine anger, nor of those who go astray. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. گفتگو ہماری جو ہے وہ بدن انسان کے اندر پائے جانے والی عجیب و غریب چیزوں کے حوالے سے چل رہی تھی، اور عجائبات بدن میں کل جو ہماری گفتگو تھی وہ انسان کے سر کے حوالے سے تھی، اور سر کے اندر پائے جانے والے دماغ کے حوالے سے. اب اس کے بعد آج جو گفتگو ہماری ہے وہ آنکھ کے حوالے سے شروع ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر بات جو ہے وہ کان اور ناک کے حوالے سے گفتگو بھی آ جائے. آنکھ کو پروردگار عالم نے اس طرح سے خرچ کیا کہ اس کے اندر جو ہیں وہ 7 طبقات رکھے اور 3 رطوبتیں رکھی، اور ان 7 طبقات اور 3 رطوبتوں میں سے کسی کے اندر بھی خرابی آ جائے تو انسان کو دیکھنے کے حوالے سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور اس پوری آنکھ کے اندر بھی مرکزی جگہ کے جہاں سے انسان دیکھتا ہے وہ دانہ نما سیاہ حصہ ہے، اور پروردگار عالم نے اس دانہ نما سیاہ حصے کے اندر یہ قوت رکھی ہے کہ اس حصے کے اندر وہ آسمان و زمین کی ساری چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، باوجود کہ یہ چیز اتنی مختصر ہے مگر اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسے نظر آ جاتی ہیں. پھر پروردگار نے اس آنکھ کے اوپر ایک ڈھکن نما 2 طرف چمڑیاں دی کہ جس کو اردو میں پپوتا کہا جاتا ہے. پپوتا ہی ہے نا لفظ، یہ لفظ نے پہلے بھی تنگ کیا تھا وہ. اچھا، اس کے اندر بھی 2 کھالیں اس طرح سے ہیں کہ اوپر کی کھال زیادہ لمبی ہے، نیچے کی جو ہے وہ چھوٹی ہے. اسے کہ اوپر کی کھال کو زیادہ ہلنا جلنا ہے، ہلنا جلنے کی ذمہ داری اسی کے اوپر ہے،
نیچے والی کھال جو ہے وہ ایسے ہی باقی رہتی ہیں. تو اگر وہ تھوڑی بڑی ہوتی تو آنکھ کو دیکھنے میں مسئلہ پیدا ہوتا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہوتا کہ جب انسان بند کرتا تو دونوں جو ہے وہ مل کے مکمل بند ہونے کے بجائے ایک جو ہے وہ دوسرے کے اوپر حاوی ہو جاتی. تو بند کرنے میں اوپر والے حصے کا کردار ہے. تو اوپر والے حصے کو پروردگار عالم نے بڑا خلق کیا اور نیچے والے حصے کو چھوٹا خلق کیا. یہ جو پپوتا خلق کیا گیا اس کا مقصد تو یہ تھا کہ انسان کی آنکھ کو گرد و غبار سے، مٹی سے، قذورات سے بچانا تھا. مگر بعض اوقات اتنی باریک مٹی ہوتی ہے کہ جو اس پپوتے کے باوجود آنکھ میں داخل ہو سکتی ہے. اور پھر بسا اوقات انسان کو یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ گرد و غبار کے درمیان ہی اس کو دیکھنا ہوتا ہے. تو اب کوئی اور ذریعہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کی وجہ سے گرد و غبار کے درمیان بھی انسان دیکھ سکے اور اسے مکمل آنکھ بند کرنی نہ پڑے. تو پروردگار عالم نے اس پپوتے کے اوپر باد عطا کیے، پلکیں عطا کی، کہ جس پلکوں کے درمیان سے بعض اوقات انسان گرد و غبار کے درمیان بھی دیکھ پاتا ہے آنکھ بند کی، اور یہ پلکیں جو جالی بن جاتی ہیں اور جالی کے درمیان سے انسان دیکھ پاتا ہے کہ گرد و غبار سے بھی بچتا ہے اور اس کا دیکھنے کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوتی ہے. تو آنکھ کے حوالے سے جو عجائب پائے جاتے ہیں اس کا بیان ہے. اس کے بعد جو ہے وہ پروردگار عالم نے کان کو کس طرح سے خلق کیا اور پھر ناک کے حوالے سے. مگر پہلے جو آنکھ کی عبارت کو پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر کان اور ناک کے حوالے سے. تو دیکھیں صفحہ نمبر 129 اور نیچے سے تیسرا پیراگراف. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین. ثم انظر، ایک صلوات پڑھیں ہوں. ثم انظر یا حبیبی کیف خلق العین و فتحها و احسن شکلها و لونها و حیتها. کہ پھر آپ نگاہ کریں اے میرے دوست، کیف خلق العین، کہ پروردگار عالم نے آنکھ کو کس طرح سے خلق کیا اور کس طرح سے اسے کھولا اور کتنی بہترین اس کی شکل بنائی اور کیسا اسے رنگ دیا اور کیسی اسے ہیئت دی. وَرَتَّبَ لَهَا سَبْعَ طَبْقَاتٍ وَثَلَاثَ رُطُبَاتٍ، اور پروردگار عالم نے اس آنکھ کے اندر 7 طبقات بنائے اور 3 جو ہے وہ رطوبات رکھی. کل منہما علی شکل خاص و لون مخصوص، اور ان طبقات میں سے ہر ایک کی ایک خاص صورت ہے اور ایک خاص رنگ ہے. کہ 7 طبقات کا ایسا نہیں کہ 7 کا رنگ ایسا ایک جیسا ہو، بلکہ 7 کا رنگ بھی الگ الگ ہیں اور 7 کی شکلیں بھی الگ الگ ہیں. اور اس طرح سے کہ لو تغیر شیء منہا اما علیہ لاختل امر ابصار، کہ اگر ان طبقات میں سے کسی ایک میں بھی تھوڑی بہت بھی تبدیلی آ جائے تو اس کا اثر جو ہے دیکھنے کے معاملے میں پڑتا ہے کہ انسان جو ہے وہ صحیح سے دیکھ نہیں پاتا ہے. وَتَعَمَّلْ کیف اظہر فی حدقتها التی بمقدار اجسط صورت السماء ما اتساع اکنافها وتباعد اقطارها. اور پھر آپ غور کریں کہ پروردگار عالم نے اس آنکھ کے اندر کس طرح سے وہ دانے کی نما سیاہ چیز کو خلق کر دیا کہ جس چیز کے ذریعے سے انسان آسمان کی وسعتوں کو دیکھتا ہے، باوجود اس کے کہ یہ آسمان وسیع بھی ہے اور انتہائی دور ہے. پھر پروردگار عالم نے اس آنکھ میں قوت دی کہ اتنی دور کی چیز کو بھی یہ آنکھ دیکھ پاتی ہے اور اتنی وسعت کو بھی اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. وَحَمَاهَا بِالْأَجْفَانِ يَسْتُرُهَا وَيَحْفَظُهَا وَيَسْكِلُهَا وَجَعَلَهَا وِقَایَةً لَهَا يَدْفَعُ بِهَا الْأَغْضَاءُ عَنْهَا. اور پھر پروردگار عالم نے اس آنکھ کے اوپر یہ 2 ڈھکن عطا کیے پپوتا نما، کہ یہ پپوتا جو ہے یہ سبب بنتا ہے کہ جس کی وجہ سے آنکھ
اس کے اندر چھپ سکتی ہیں، اس کے اندر محفوظ رہ سکتی ہیں، اور جب کدورتیں آ کے، گرد و غبار آ کے آنکھ میں داخل ہونا چاہے تو یہ آنکھ بند ہو کے انسان جو آنکھ بند کر کے اپنے آپ کو اس کے ذریعے سے بچا سکتا ہے۔ وَيَمْنَعُهَا عَنْ وُصُولِ الْغُبَارِ وَالدُّخَانِ وَالشُّعَاعِ إِلَيْهَا عِنْدَ اتِّبَاقِهَا، اور یہ پپوتے جو ہیں یہ غبار کو، دھوؤں کو اور تیز روشنی کو جو ہے آنکھ پر منطبع ہونے اور منطبق ہونے سے بچاتے ہیں، کہ جیسے تیز روشنی آئی انسان آنکھ بند کر دیتا ہے، جیسے گرد و غبار آیا انسان آنکھ کو بند کر دیتا ہے، اور جیسے ہی دھواں مثلا جو ہے وہ آنکھ میں داخل ہونا چاہتا ہے انسان آنکھ جو ہے وہ بند کر دیتا ہے۔ تو اگر فرض کرے کہ یہ چیزیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر یہ پپوتا نہ ہوتا تو گرد و غبار انسان کی آنکھ میں ڈائریکٹ داخل ہوتا، اور ہر وقت انسان کی آنکھ میں جو ہے وہ گرد و غبار موجود ہوتا، یا دھواں موجود ہوتا، یا تیز روشنی میں اس کی آنکھ کی روشنی ضائع ہو چکی ہوتی۔ وَجَعَلَ الْجُفْنَ الْأَسْفَلَ أَصْغَرَ مِنَ الْأَعْلَىٰ، اور پھر پروردگار عالم نے اس پپوتے میں اوپر والے حصے کو چھوٹے والے حصے کے مقابلے میں جو ہے بڑا بنایا، اور چھوٹے والے کو اوپر والے اور نیچے والے حصے کو اوپر والے حصے کے مقابلے میں چھوٹا بنایا۔ کیوں کہتے ہیں؟ ان الْأَعْلَىٰ يَسْتُرُ الْحَدْقَةَ تَارَةً وَيَكْشِفُهَا أُخْرَىٰ لِتَحَرُّكِهِ، اس سے کہ آنکھ کو ڈھانپنے کی ذمہ داری، آنکھ کو چھپانے کی ذمہ داری، آنکھ کو گرد و غبار سے بچانے کی ذمہ داری اوپر والے حصے کے ہے۔ تو جس کے حصے میں زیادہ ذمہ داری ہے اس کو زیادہ وسعت دی، اور حرکت جو مسلسل ہے وہ بھی اوپر والے حصے کے لیے ہے، نیچے والے حصے کی حرکت نہیں ہے۔ تو جس کو حرکت کرنا ہے، جس کے اوپر ذمہ داری زیادہ ڈالی گئی ہے، پروردگار عالم نے اس کو نیچے والے حصے کے مقابلے میں بڑا بنایا، جبکہ وہ اما اسفل ہو وہ غیر متحرک، نیچے والا حصہ وہ حرکت نہیں کرتا ہے، تو اس کو پروردگار عالم نے چھوٹا بنایا۔ فَلَوْ زِيدَ عَلَىٰ هَٰذَا الْقَدْرِ يَسْتُرُ شَيْئًا مِنَ الْحَدْقَةِ دَائِمًا، تو اگر یہ نیچے والا حصہ تھوڑا بڑا ہوتا تو اس کے دو نقصان ہوتے۔ ایک نقصان تو کیا ہوتا کہ آنکھ کا کچھ حصہ تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا، ابھی جتنا حصہ ہے اس سے تھوڑا سا کوئی بڑا ہوتا تو انسان بعض چیزیں جو ہے وہ نہ دیکھ پاتا، خاص میں نیچے کی چیزیں، یا نیچے کی چیزیں دیکھنے کے اس کو بالکل سر کو نیچے کرنا پڑتا، اس سے کہ وہ کچھ حصے کو گھیر رہتا وہ حصہ اور آنکھ سے مکمل نظر نہ آتا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ یجتمع فیہ الفضول ولا تصیر، اور پھر جو فضول حصہ ایک سے مل جاتا تو جب آنکھ بند کرنے کی کیفیت آتی تو عجیب و غریب ہو جاتی، کچھ حصہ لٹکتا ہوا نظر آتا، یا کچھ حصہ جو ہے وہ کچھ حصے کے اوپر چڑھا ہوا نظر آتا۔ تو آنکھ کا نیچے والا حصہ، یعنی آنکھ کے پپوتے کا نیچے والا حصہ اگر تھوڑا سا بڑا ہوتا تو یہ کیفیت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ پپوتا تو دیا ہوا تھا، اس کے بعد یہ الگ سے پلکیں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ پلکیں نہ ہوتی، اس لیے کہ گرد و غبار سے بچانے کا کام تو پپوتا تو کر ہی رہا ہے، تو پھر اس کو پلکے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کہ ثم زین الاجفان بالاہداب، پھر پروردگار عالم نے اس پپوتے کو مزین کیا پلکوں کے ذریعے سے، اس لیے پلکیں خود بھی انسان کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ ایک انسان فرض کرے کہ جس کی آنکھوں میں پلکیں نہ ہوں وہ کیسا لگے گا، اور ایک وہ انسان کے جس کے آنکھوں کے اندر پلکیں ہوں، تو یہ پلکیں زینت کا سبب ہیں۔ اور یہ زینت کیوں دی پروردگار عالم نے؟ یمنع من الحدقۃ بعض الاشیاء التي لا یمنعها الاجفان مع انفتاح العین، تاکہ یہ روک سکے اور آنکھ میں جانے نہ دے ان باریک چیزوں کو کہ جس کو جو ہے یہ پپوتا نہیں روک پاتا آنکھ میں جانے سے، اس لیے کہ یہ اوپر والا ایسا مسلسل جو ہے وہ حرکت کرتا رہتا ہے، انسان مسلسل آنکھ کو کھلی نہیں رکھ پاتا، مگر بعض باریک چیزیں ہیں جو اس کے باوجود آنکھ میں داخل ہو جاتی ہیں، تو یہ باریک چیزوں کو داخل ہونے سے بچانے کے لیے پروردگار عالم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ اہداب کو بھی یعنی پلکوں کو بھی دیا۔ کما تری عند حبوب الریاح التي یاتی بالاقزاء، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہوا کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ذرات جو اڑ کے آتے ہیں اور یہ آنکھوں میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اب یہ پپوتا بند ہونے جائے اس سے پہلے داخل ہو جائیں گے یہ،
تو اس پپوتا کے ساتھ پروردگار نے پلکیں لٹکا کے رکھی کہ اس کو اگر بند ہونے میں تھوڑی تاخیر بھی ہو تو یہ پلکیں پہلے ہی وہ کام کر لے اور ان چیزوں کو آنکھ میں داخل ہونے سے پہلے روک لے. تو فَيَفْتَحُ الْعَيْنُ أَدْنَى فَتْحٍ، تو آنکھ کو وہ تھوڑی سی کھلی رکھنا چاہے تو رکھ سکے. مثلا انسان کو سفر کرنا ہے ایسی جگہ پہ جہاں گرد و غباری ہے، آنکھ بند کر کے سفر کر نہیں سکتا، آنکھ کھلی رکھے تو گرد و غبار داخل ہو جائے گا. تو اب یہ پلکیں اسے کام آتی ہیں کہ پلکیں گویا اس کے لیے جالی بن جاتی ہیں کہ وہ تھوڑی سی آنکھ کھلی رکھ کے اس میں نظر بھی آ رہا ہے اور گرد و غبار سے اپنے روک بھی پا رہا ہے اور جو ہے سفر کو آگے بڑھا سکتا ہے. کہ وہ تتصل الاحداب الفوقانیت بالصفرانیت فیسر شبہ شباکن ینظر من ورائہ، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اوپر کی پلکوں کو نیچے کی پلکوں کے ساتھ ملا دیتا ہے اور ایک جالی کی صورت بن جاتی ہے آنکھ کے اوپر کہ ینظر من ورائہ، جس کے پیچھے جو دیکھتا ہے. جیسے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ویلڈنگ کا کام کرنے والے وہ شیشے والا سامنے رکھ لیتے ہیں تاکہ وہ مثلا جو اڑ کے آنکھ میں نہ جائے اور وہ دیکھ بھی سکے. تو وہ گرد و غبار میں دیکھنا ہے تو اپنے آنکھ کی پلکوں کے ذریعے سے وہ جالی نما بنا دیتا ہے آنکھ کو اور اس میں سے وہ دیکھ پاتا ہے. تو فتحسر الرؤیۃ مع دفع القضاء، تو گندگی اور کدورت کو روکنے کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے دیکھ بھی پاتا ہے. تو یہ اگر پلکیں نہ ہوتی تو یہ والا فائدہ اس سے میسر نہ ہوتا. تو یہ بحث تھی آنکھ کے حوالے سے. تو آنکھ کے لیے پروردگار کی جانب سے یہ پلکیں دینا، یہ پپوتے دینا، اس کا یہ والا فائدہ ہے جو ظاہری اور جسمانی لحاظ سے ہے. مگر اس کے علاوہ پروردگار عالم نے یہ پپوتا دے کے انسان پہ حجت بھی تمام کر دی کہ اگر کوئی گناہ کرتے ہو یہ نہ کہے کہ پروردگار آنکھ کو بند کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا کہ میں آنکھ کو بند کر سکتا تھا. تو آنکھ کو بند کرنے کا ذریعہ بھی دیا پروردگار عالم نے. کان میں وہ شاید یہ کہہ دے کہ میں غور سے تو نہیں سن رہا تھا، کان میں آواز آ رہی تھی، مثلا غیبت میں سن تو نہیں رہا تھا، وہ کان میں آواز آ رہی تھی. مگر آنکھ کے لیے وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دیکھ تو نہیں رہا تھا مگر آنکھ بند کرنے کا تو کوئی ذریعہ نہیں تھا تو دیکھی جا رہی تھی چیز. تو آنکھ کے بند کرنے کا ذریعہ پروردگار نے عطا کیا. اسے زبان کے لیے یہ نہیں کہ منہ تو میں بند کر ہی نہیں سکتا تھا، تو میں بول نہیں رہا تھا مگر بولا جا رہا تھا مجھ سے. تو یہاں پہ منہ کو بند کرنے کا ذریعہ موجود ہے اور آنکھ کو بند کرنے کا ذریعہ بھی موجود ہے. اب اس کے بعد کان، کہ کان کو پروردگار نے کس طرح سے خلق کیا کہ کان کے اندر جو ہے سماعت کی قوت دی. مگر ایسا نہیں کہ کان میں سیدھا سوراخ ہو کہ آواز سیدھی اندر چلی جائے، بلکہ کان کی ہڈیوں کو اس طرح سے مرتب کیا کہ جیسے وہ سمندر کے کنارے آپ نے دیکھی ہوگی سیپی کہتے ہیں شاید سیپیا، کہ اس انداز سے مرتب کیا کہ جس کی وجہ سے آواز جانے کے بعد اندر موجے بنے اور موجے بننے کے بعد اصل جو سوراخ ہے کہ جس کے پاس سماعت کی قوت ہے اس سے وہ جا کے ٹکرائے تاکہ جو اس سے آواز پیدا ہو اور اس آواز کو وہ انسان سمجھ پائے. اسی طرح سے موجے بنتی جیسے انسان جو ہے وہ پانی میں کسی چیز کو پھینکتا ہے تو جیسے ہی پانی وہ چیز پھینکے گا، مثلا پتھر پھینکا تو اندر جو ہے لہریں بننے لگتی ہے. اس طرح جیسے ہی کوئی آواز کان کے اندر جاتی ہے تو جانے کے بعد ہمیں تو محسوس ہوتا ہے کہ فوراً آواز آئی، وہ فوراً نہیں آئی ہوتی ہے، اندر وہ پروسیس ہوا ہوتا ہے مگر وہ تیزی سے ہوتا ہے پروسیس کہ وہ لہریں بن کے اس حصے سے ٹکراتی کان کے پردے کے ساتھ، پھر وہاں سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اور اس لہروں کی کیفیت کے اعتبار سے آواز مختلف ہو جاتی ہے اور ہم سمجھ پاتے کہ یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز ہے. کہ ثم انظر کیف شکر اذن، اور پھر آپ غور کریں کہ پروردگار عالم نے کان کو کیسے شگافتہ کیا ہے. وَأَوْدَعَهَا مَا يَحْفَظُ سَمْعَهَا وَيَدْفَعُ الْهَوَامَ عَنْهَا، اور پروردگار عالم نے اس کان کو یہ کام دیا ہے کہ وہ سماعتوں کو محفوظ کرے اور ساتھ ساتھ اس کو بنائے اس طرح سے کہ کان کے اندر کیڑے داخل نہ ہونے پائے، کیڑوں سے محفوظ رہے. اس لیے آنکھ کے اندر تو ٹھیک ہے آنکھ بند کرنے کا ذریعہ ہے، منہ کے لیے منہ بند کرنے کا ذریعہ ہے، کان کے لیے تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے. تو بنائے اس طرح سے کہ اس کے اندر کیڑے داخل نہ ہوں. وَجَعَلَ سَقْبَهَا مُحَاطَةً بِسَقْفَةٍ مُرْتَفِعَةٍ،
اللہ تتعزی من البرد والحر وغیرہما من البرد والحر وغیرہما مما یوزی، کہ پھر جو ہے پروردگار نے سوراخ کو بنایا اس طرح سے کہ یہ سوراخ جا کے اندر وہ سیپی نما والے حصے سے بڑھتا چلا جاتا ہے، یعنی اس سے سوراخ سے پہلے سیپی نما ہے، پھر وہ نیچے اترتے ہوتے وہ سوراخ کے بعد بھی ایسا نہیں ڈائریکٹ اندر کی طرف، بلکہ اندر بھی جو ہے وہ مردے کے انداز میں ہے، مڑتے ہوئے ہے، تاکہ اس کے اوپر گرمی اور سردی فوراً اثر نہ کرے۔ وَلَيَجْتَمِعَ فِيهَا الْهَوَاءُ الْمُتَحَرِّكُ مِنَ الْأَصْوَاتِ فَيَنْفُذُ فِيهَا وَيُحَرِّكُ الْهَوَاءَ الَّذِي فِي دَاخِلِهَا وَيَمُوجُهَا، اور یہ کان کے اندر کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ اس کے اندر فضا موجود ہے، آواز جا کے اس فضا کو حرکت دیتی ہے، اور وہ اصوات کی صورت میں یعنی آواز کی صورت میں پیدا ہوتی ہے کہ یہ آواز اس میں نفوذ کرتی ہے اور ہوا حرکت ہوتی ہے، پھر داخلہا اس کے اندر وہ یموجھا اور پھر موج بناتی ہے۔ کما ترا من دواء الماء اذا وقع فی شیء، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پانی میں جب پتھر پھینکے تو اس کے اندر جو موجیں بنتی ہیں، اسی طرح سے جیسے آواز جاتی ہے تو اندر موجیں بنتی ہے، حتی یسرا اذا العصبۃ المفروشۃ ارس سماخ التی فیہا قوت السمع، حتیٰ کہ یہ جو ہے متصل ہوتا ہے اس پھیلی ہوئی پٹی کی مانند اندر، جیسے اگر امامے کو بکھیر کے رکھ دیا جائے تو بکھرا ہوا امامہ کیسا ہوتا ہے، ویسی صورت گویا کان کے اندر والے حصے کی ہے کہ جس کو اس بے مفروشہ سے تعبیر کیا ہے، پھیلی ہوئی پٹی، امامہ بنا سے پہلے اس کی پٹی بناتے ہیں، تو اس طرح کی جو پھیلی ہوئی پٹی جو اس کے کان کے اصلی سوراخ کہ وہ پردہ کے جہاں سے اس کو سننا ہے وہاں پہ جا کے یہ موجیں جو ہے وہ ٹکراتی ہیں، تو فا یدرک الصوت، تو وہ آواز کو درک کر دیتا ہے۔ وجعل فی منفذها تجویفات و اعوجاجات کثیرۃ لتکسر حرکت ما یدب فیها و یطور طریقها، اور اگر کہتے ہیں کہ آنکھ کان کے اندرونی حصے کو آپ دیکھیں تو وہاں پہ بہت زیادہ آپ کو جو ٹیڑھا پن نظر آئے گا کہ کچھ ادھر جا رہی، کچھ ادھر جا رہی، کچھ ادھر جا رہی، تو اس کی وجہ کیا ہے، کہتے تاکہ یہ جو ہے آواز کان کی فضا میں جا کے موجوں میں تبدیل ہو اور پھر ایسا صوت بنے کہ جو ہر آدمی کا الگ الگ ہو، کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ہر ایک کی آواز کو الگ الگ کر کے پہچان سکے، کہ فَيَتَنَبَّهُ صَاحِبُهَا اِذَا قَصَدَتْ دَابَّةٌ مُوزِيَةٌ فَيَطْفُو شَرُّهَا، اور پھر اس ٹیڑھا پن کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی کیڑا اندر داخل ہونا چاہے تو اگر سیدھا ہوتا کان تو ڈائریکٹ داخل ہو جاتا، وہ ٹیڑھا اتنا کہ ادھر ادھر حرکت کرنے کے درمیان ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی کیڑا داخل ہو رہا ہے اور وہ اپنی حفاظت کر رہے۔ اور دوسری چیز ساتھ ساتھ کیڑوں سے بچانے کی اور چیز بھی پروردگار نے پیدا کی ہے کہ وہ خلق فیہا جرمن ندنن افنن لتنفر عنہ الدواب الموزیۃ ولا تذکرھا، اور پروردگار عالم نے ساتھ ساتھ کان کے اندر ایک ایسا لکوڈ پیدا کیا کہ جس کے اندر ایک بو پھوٹتی ہے، بو نکلتی ہے، جس کو شاید ہم تو محسوس نہ کر سکے مگر وہ کیڑے محسوس کر رہے تھے، اور وہ بو ایسی ہے کہ جو کیڑوں کے لیے ناپسندیدہ ہے، کیڑے اس بو کو ناپسند کرتے ہیں، تو جیسے وہ کان کے قریب جاتے ہیں تو کان سے داخل نہیں ہوتے، اس سے سائڈ سے نکل جاتے ہیں، تو اس بو کی وجہ سے وہ کان میں داخل ہونا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ تھا جو ہے وہ مختصر بات کان کے حوالے سے۔ ثم تامل کیف زین الوجہ بالحاجبین، اور پھر جو ہے آپ غور کریں کہ پروردگار عالم نے جو ہے حاجبین کو کیسے بنایا، حاجبین یعنی یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بھویں، ہاں یہ جو ہے دونوں، کہ اس کو پروردگار نے کس انداز سے خلق کیا۔ فرض کرے گا کہ یہ نہ ہوتی تو انسان کی شکل کیسی ہوتی، تو خود بھویں یہ انسان کی شکل میں خوبصورتی کا سبب ہے کہ وہ حسنہما بدقت الشعر و استقواس الشکل ہے، کہ پروردگار عالم نے ان دونوں بھوؤں کو خوبصورت بنایا گھنے بال دے کر، اس کے اندر بال جو ہے وہ زیادہ گھنے ہوتے ہیں، زیادہ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کی شکل بھی جو ہے قوس نما بنائی، کہ تھوڑی سی جو ہے وہ قوس نما شکل بنا کے اس کو خوبصورت بنایا۔
پھر بھی بعض لوگوں کو آئی بروز کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ جو ہے پہلے سے ہی اس کے اندر خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ ایک سروات پڑھے محمد۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے انسان کے اندر مرد اور عورتوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے مرد کے چہرے پہ داڑھی دی اور عورت کے چہرے پہ داڑھی نہ دی، اور مرد کے چہرے پہ داڑھی کا ہونا زینت ہے اور عورتوں کے چہرے پہ داڑھی کا نہ ہونا زینت ہے۔ جی ہاں، یعنی اصل تمام چیزوں کا مرکزی نقطہ یہ کہ بیان یہ کرنا چاہ رہے کہ پروردگار عالم نے جس چیز کو جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی خلق کیا، تو اس کے اندر پروردگار عالم کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اس سے ہٹ کے ہوئے، یعنی جو چیز لمبی ہونی چاہیے تھی اگر وہ لمبی نہ ہوتی، چوڑی ہوتی تو نامناسب ہوتی، جو چیز چھوٹی ہونی چاہیے تھی اگر وہ بڑی ہوتی تو نامناسب ہوتی۔ تو جو پروردگار عالم اتنا باریک بین ہے کہ خلقت کے اندر بھی ہر چیز میں اسی لحاظ سے خلق کر رہا ہے جتنی وہ چیز خلق ہونی چاہیے، تو اس کے عظمت کا اس سے اندازہ ہو ان باتوں کو غور و فکر کر کے۔ تو اصل مرکزی نقطہ یہی ہے اس کے اندر کہ ہم ان باتوں پہ کو دیکھیں کہ کہیں نقص نظر آتا ہے، کہیں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز بیکار ہو، کہ پروردگار ہم نے خام خواہ جو ہے اس کو خلق کر دیا، تو کوئی بھی چیز ایسی نظر نہیں آئے گی۔ تو جو پروردگار اتنا حکیم ہے کہ ان تمام چیزوں میں خیال کرتا ہے، تو پھر ان پروردگار عالم کے احکام کو انسان کیسے اہمیت نہ دے، اس کے فرامین پہ وہ کیسے نہ چلے، وہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے کہ فنا حکم پروردگار بیکار دیا کہ وہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ کہ انسان یہ اشیاء کے اوپر غور و فکر کر کے معرفت کے مراحل میں آگے بڑھے۔ کہ اب یہ مثلا یہ جو ہے کیا کہتے ہیں بھویں کہا نا اس کو مذہب سے بھویں، تو اگر یہ مثلا بھویں اگر نہ ہوتی، مثلا یہ بال نہ ہوتے، یا مثلا جو ہے وہ جس طرح سے پروردگار نے بنائی ہے اسے الٹی ہوتی، تو پھر انسان تصور کرے انسان کی شکل و صورت جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طرح داڑھی کا تذکرہ کر رہے کہ وَزَيَّنَ وَجْهَ الرَّجُلِ بِاللَّحْيَةِ، کہ پروردگار عالم نے انسان کے چہرے کو زینت دی داڑھی دے کے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ زینت دیتے داڑھی مونڈ کے، حالانکہ یہ زینت جو ہے وہ فطرت کے برعکس زینت ہے، اور انسان کو فطرت سے ہٹ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو مزین نہیں کرنا چاہیے کہ انسان جو ہے وہ پروردگار عالم نے اس کو جو ہے مرد خلق کیا اور وہ چاہتا ہے کہ اس اپنی شکل جو ہے عورتوں جیسی بنائے۔ اگر اس کو عورت جیسا بننا ہی تھا تو جو ہے پروردگار سے دعا کرے کہ مثلا جو ہے کوئی ایسا بندوبست ہو جائے کہ وہ جو ہے عورت میں تبدیل ہو جائے، مگر یہ تو وہ نہیں کر سکتا کہ اپنی شکل و صورت جو ہے وہ عورت جیسی بنائے یا لباس جو ہے وہ عورت جیسا پہن دے، یا کہ خلقت کرتے پروردگار میں راضی ہو، اور خلقت پہ راضی نہ ہو تو پروردگار عالم سے خلقت تبدیل کرنے کا دعا کرے اگر پوری ہو جائے اس کی دعا تو، اور جب تک دعا پوری نہیں ہوتی تب تک اس خلقت پہ باقی رہے کہ جس خلقت پہ پروردگار نے اس کو خلق کیا ہے، یہ عارضی جو ہے اپنے آپ کو تبدیلی نہ کرے۔ وجہ المرأۃ بعدمہا، اور پروردگار عالم نے عورت کے چہرے کو بغیر داڑھی کے خلق کیا۔ اب تصور کرے اگر عورتیں داڑھی والی ہوتی تو اب ظاہر بات ہے کہ دونوں چیزیں جو ہے نامناسب رکھتی۔ تو جیسے تصور میں ہم داڑھی والی عورت کو پسند نہیں کرتے، اس طرح سے تصور کے اعتبار سے بغیر داڑھی کا مرد بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ کی بات لباس کے تک تو صحیح ہو سکتی ہے کہ اگر ایک علاقے میں ایک لباس جو ہے وہ مردوں کے لیے خاص ہو گیا تو عورتوں کے لیے عجیب لگے گا، مگر یہ داڑھی کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا، کہ جو پروردگار عالم نے خود ہی
عطا کردہ چیز ہے۔ لباس میں ہو سکتا ہے کہ ایک لباس ایسا ہو کہ جو کسی علاقے میں عورت اور مرد دونوں پہنتے ہوں، کسی علاقے میں مرد کے لیے خاص ہو، کسی علاقے میں عورت کے لیے خاص ہو، تو وہ اس علاقے کی حد تک بات ہوگی کہ وہاں عورت کا لباس اگر مرد پہنے تو عجیب لگے گا، مرد کا لباس عورت پہنے تو عجیب لگے گا، مگر یہ داڑھی کا ہونا نہ ہونا ہے تو دونوں جگہ آپ کے لیے ہے۔ تو بغیر داڑھی والی عورت وہ ہر جگہ عجیب لگے گی، اور بغیر داڑھی کا مرد یہ ہر جگہ۔ ہاں اس میں بھی یہی ہے کہ ہم مثلا فرض کریں کہ انسان کی شکل کس طرح سے ہونی چاہیے تھی، ہم جتنے تصور 100-200 شکلیں بنا رہے کہ انسان ایسا ہوتا ایسا ہوتا ایسا ہوتا ایسا ہوتا، تو بھی سب سے اچھی یہی شکل لگے گی کہ جس سیٹنگ سے پروردگار نے رکھا۔ ہم فرض کریں کہ ایک شکل بناتے کہ ناک کو یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دے تو صورت کیسی بنے گی، یہاں سے اٹھا کے اوپر رکھ دے شکل کیسی بنے گی، آنکھ کو ادھر سے ہٹا کے ادھر رکھ دے، تو اس کے اعتبار سے غور کریں گے کہ جو سب سے بہترین شکل ہو سکتی ہے وہ یہی والی ہے کہ آنکھ کو جس جگہ پہ ہونا چاہیے، ناک کو جس جگہ پہ ہونا چاہیے، کان کو جس جگہ پہ ہونا چاہیے، یعنی ہم مفروضات میں بھی جتنی شکلیں بنائیں گے تو سب سے بہترین شکل یہی والی بنے گی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ ناک تو آج نہیں آئے گا، یہ داڑھی والا پورا کر دیتے ہیں، سلوات پڑھنا ہے پڑھے، مسئلہ نہیں ہو، یہ 2 لائن پوری کر دیتے۔ وَزَيَّنَ وَجْهَ الرَّجُلِ بِالرَّحِيَّةِ کہ پروردگار عالم نے آدمی کے چہرے کو داڑھی سے زینت دی، وَوَجْهَ الْمَرْأَةِ بِعَدَمِهَا اور عورت کے چہرے کو زینت دی داڑھی کے نہ ہونے سے، وَالْمُتَأَمِّرُ يَعْرَفُ أَنَّ الرَّحِيَّةَ زَيْنٌ لِلرَّجُلِ وَشَيْنٌ لِلْمَرْأَةِ اور غور و فکر کرنے والا اس بات کی معرفت حاصل کر دیتا ہے کہ داڑھی مرد کے لیے زینت ہے اور عورت کے لیے شین ہے، یعنی ادب زینت ہے، یعنی ناپسندیدہ شے ہے۔ وَهَذَا مِنْ عَجَائِبِ حکمت، اور حکمت کی عجائب میں سے یہ چیز ہے کہ شے ایک ہی ہے اور انسان بھی ایک ہی ہے، مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، مگر ایک کے لیے جو ہے وہ خوبصورتی کا سبب ہے، ایک کے لیے بدصورتی کا سبب ہے، ایک کے لیے فائدے کا سبب ہے، ایک کے لیے جو ہے وہ برائی کا سبب ہے۔ اب اس میں ناک کی گفتگو ہے اور پھر منہ کی ہے، یہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ سلوات پڑھے محمد علیہ۔ ہو سکتا ہے ہم یوں کہیں کہ اس کے اندر جو ہے پروردگار عالم نے اس کو بغیر داڑھی کے رکھ کے زینت دی، جی بعض چیزیں پھر بھی ہو جاتی ہے، یعنی اس کو پوری نہیں آ پاتی، بعض اتنی آ جاتی ہے، وہی علامت بن جائے گی۔